تم یہ کبھی نہیں جان سکتے کہ موزے کب اور کس وقت تک تم تک پہنچائے جاتے ہیں۔ اسی لیے مانگتے رہو اور امید رکھو اللہ سے، اور انتظار کرتے رہو اس کے کن کا، جس کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا۔ جب اللہ ایک دفعہ کن فرما دیتا ہے تو کن فیکن ہو جاتا ہے۔ وہ تمہارے لیے ناممکن سے بھی ممکن کر سکتا ہے۔ وہ تمہیں ہر وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے ناممکن ہے۔ جب تم اللہ کے فیصلوں سے خوش ہو جاتے ہو، پھر اللہ بھی تم کو تمہارے فیصلوں سے نواز کر تم کو راضی کر دے گا۔ وہ کبھی کبھار تمہارے ارادوں کو اس لیے ناکام کر دیتا ہے تاکہ وہ تم سے بچا سکے، کیونکہ کبھی کبھار تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ تم اپنی جانب کس طوفان کو للکار رہے ہو اور اپنی زندگی کس مصیبت میں ڈال رہے ہو جسے تم بہتر سمجھتے ہو۔ اگر وہ تمہاری دعا میں قبول نہیں ہو رہا تو تمہارے حق میں وہی بہتر ہے۔ وہ تمہیں تھوڑی سی تکلیف جو ہوگی اسی کو تم بہتری سمجھ کر ٹھیک چل لو۔ اللہ تمہاری دعاؤں کے جواب ان ذریعوں سے نہیں دیتا جو تمہارے لیے بہتر ہوتے ہیں، ان ذریعوں سے دیتا ہے جس کو اللہ کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے، جسے اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ لیکن جسے تم بہتر سمجھتے ہو ان ذریعوں سے اللہ تعالیٰ تمہاری باتوں کے جواب نہیں دیتا، کیونکہ کچھ چیزیں تمہاری سمجھ میں بالکل نہیں آ سکتی۔ اسی لیے اللہ نے کچھ جواب خود تک محدود رکھے ہیں۔ لوگ تو تمہاری باتیں سن کر کچھ دیر کے لیے تم کو دلاسا دے ہی دیں گے، بعد میں لوگ تم کو بھول جائیں گے۔ وہ صرف چند لمحوں کے لیے تمہارے بنیں گے اور کچھ دلاسا دینے کے بعد ختم ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ لیکن صرف ایک اللہ ہی ہے جو تم کو کبھی نہیں بھولے گا اور نہ ہی کبھی بھلا سکتا ہے۔ جو راستہ تم نے سوچ رکھا ہے، جو راستے تم نے سوچ رکھے ہیں، ان تک پہنچنا ناممکن نہیں ہے، بس تمہارے سوچے ہوئے راستے سے الگ ہے۔ تم لوگوں کو تو اپنی بے بسی دکھاتے ہو، وہ کچھ دن دلاسا دے کر تھک جاتے ہیں، لیکن ایک اللہ ہے جسے تم جتنی بار اپنی بے بسی کا رونا سناؤ گے وہ اتنی ہی بار تم کو سنے گا۔ اسی لیے صبر کرو اور اس یقین کے ساتھ صبر کرو کہ اللہ تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے کن کے دروازے کھول دے گا۔ تمہارا درد صرف وہی جانتا ہے جو تمہارا دوست بھی ہے۔ اس زندگی میں اس بات سے کبھی مایوس نہ ہونا کہ اس دنیا میں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، بلکہ دوستو ہمیشہ سے اس بات پر خوش ہوتے رہنا اور ہمیشہ اسی بات پر راضی رہنا اور ہمیشہ سے اسی بات پر فخر کرتے رہنا کہ دنیا کا جو مالک ہے، جو دنیا کو چلا رہا ہے، جو اس نظام کو چلا رہا ہے، وہ تمہارا سب سے اچھا دوست ہے اور سب سے بڑا دوست ہے، اور وہی تمہارا بھی رب ہے اور وہی میرا بھی رب ہے۔ تو پھر اس بات سے پریشان نہ ہو کہ تمہارا مستقبل کب بدلے گا، بلکہ اس بات سے خوش ہونا کہ جو تمہارا رب ہے وہ ایک لمحے میں تمہارا مستقبل بھی بدل سکتا ہے۔ جس سے تم مایوس ہو گئے ہو، کیا پتہ وہی تمہاری بہتری ہو، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے تمہاری آخری دعا سے ہی تمہارا نصیب جڑا ہو۔ جو دعا تم نے تھک کر چھوڑ دی ہے تو پھر مانگو ہر وہ چیز جو تمہاری نظر میں ناممکن ہے، جس کو تم ناممکن سمجھتے ہو، پھر وہ تم پر اپنا ایسا کرم کرے گا کہ ناممکن بھی ممکن ہو جائے گا۔ یہ اللہ پاک کی تقسیم ہے کہ کچھ لوگوں کو وہ جلد عطا کر دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ اگر تمہاری دعا میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ تم کو تڑپا رہا ہے، بلکہ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ اللہ کو تمہارا سننا پسند آ گیا ہے۔ اب اللہ تم کو بار بار سننا پسند کرتا ہے، تو پھر مانگو اپنے رب سے ہر وہ چیز جو تمہیں ناممکن لگتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تمہاری دعا مانگنے سے پہلے تمہارے مقدر میں آ چکی ہوتی ہیں، لیکن وہ چیزیں تم کو اس لیے نہیں میسر ہوتی کیونکہ تم دعا نہیں مانگتے اور اللہ پر توکل نہیں رکھتے۔ جسے اللہ پر توکل ہوتا ہے اس کی دعائیں بھی جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اللہ ایسی دعائیں کبھی قبول نہیں کرتا جو اللہ توکل نہیں ہوتی۔ اگر تمہاری دعاؤں میں دیر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننا پسند کر دیا ہے اور تمہاری قبولیت کا وقت تھوڑی دیر کے لیے بڑھا دیا ہے، اور جو تمہیں قبولیت میں دیری لگ رہی ہے، جب اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا تو اس قبولیت کی دیری کے بدلے میں وہ تمہیں ایسا عطا کرے گا کہ تم گنتی تک بھی بھول جاؤ گے۔ اور اگر کسی شخص کو پتہ چل جائے کہ اس کو جتنا بھی ملا ہے یہ اس کی دعا کی قبولیت کی دیری کی وجہ سے ملا ہے، تو وہ ہمیشہ کے لیے یہی تمنا کرتا رہ جائے گا، کاش اس قبولیت کا وقت تھوڑا سا اور زیادہ بڑھ جاتا، تھوڑا سا میں اور صبر کر لیتا، تاکہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو سکو۔ اس لیے بھی تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن وہ چیزیں تم کو اس لیے میسر نہیں ہوتی کیونکہ تم اللہ کی جانب متوجہ ہو سکو، اللہ سے اپنے دکھ سکھ کی باتیں کر سکو۔ اللہ تم کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مشکل وقت میں اگر اس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگو گے کہ وہ ضرور عطا کر دے گا، تو پھر دیکھنا اللہ تمہیں اتنا عطا کرے گا، اتنا کہ تم غنی ہو جاؤ گے، تم گنتی تک بھول جاؤ گے۔ جب بھی اداس ہونے لگو تو یہ سوچا کرو جس ذات نے تم کو مشکل میں ڈالا ہے اس ذات نے تم کو مشکل سے نکال بھی دینا ہے۔ اللہ پاک ہم کو مشکل میں کیوں ڈالتا ہے؟ ہمارے ہی بھلے کے لیے ڈالتا ہے، تاکہ تو ہم مضبوط بن سکیں۔ اللہ ہمارے ایمان کا امتحان مشکلات سے لیتا ہے۔ اللہ ایسے انسان کی مدد نہیں کرتا جو اپنی مدد خود نہ کر سکتا ہو۔ دعا سے تمہارا نصیب بدل جائے گا۔ اللہ پر یقین رکھو، اس یقین سے دعا کرو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا، پھر دیکھنا کیسے معجزات اللہ دکھائے گا۔ جس نے مشکل میں ڈالا ہے اس نے مشکل سے نکالنے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ دعا نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعا سے ملتا ہے۔ بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ دوستو، جب بھی کسی انسان پر پریشانی آتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ صبر ہی تو کرتا ہے۔ آخر ایک صبر ہی تو ہے جو انسان کو اس کی منزل تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے لیے معجزات کے دروازے ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کن کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہل سکتا، تو تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو؟ تم کبھی اپنی زندگی میں اس بات سے مایوس نہ ہونا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تم کو بہت پسند کرتا ہے۔ جب راتوں کو نیند نہ آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نیند سے غافل ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت آ گیا ہے، اور پھر دیکھنا تب تمہاری زندگی میں انقلاب آئے گا، اور ایسا انقلاب آئے گا کہ تمہیں خیال بھی نہیں ہوگا کہ تم فرش سے تختوں پر بیٹھ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ایسا تمہیں غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔